अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू में भली कार मां सनाउल्ला हाशमाणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी जे जेके बीट रिपोर्टर्स आहिनि उन सां ॻाल्हि ॿोल कई। गुज़िरियल ॾींहुं बि पाण उन ते डिस्कस कयोसीं, लेकिन अॼु बि अञा कुझु नुक़्ता वधीक साम्हूं आया आहिनि ऐं उहे बि पाण उन ते डिस्कस कंदासीं। पीपल्स पार्टी पारां फ़ौजी अदालतुनि ऐं मख़सूस सीटुनि बाबति तरमीमुनि जी मुख़ालिफ़त कई वई आहे ऐं बिलावल साहिब जो चवणु आहे त हुकूमत 25 अक्टूबर खां अॻु तरमीमूं जेके आहिनि उहे मंज़ूर कराईंदी। चीफ जस्टिस कहिड़ो बि अचे पर उनजो तर्ज़ अमल इफ़्तिख़ार चौधरी जहिड़ो न हुजे। जस्टिस मुनीब 63A जे केस में पंहिंजो ज़हन चिटो करे छॾियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो चवणु आहे। पाण प्रोग्राम में इहो बि डिस्कस कंदासीं त जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बि आइनी अदालतुनि ऐं आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां मौक़िफ़ वाज़े आहे, हुकूमत जो बि मौक़िफ़ वाज़े आहे, त पोइ हिन वक़्त ताईं मसवदे खे हतमी शिकिल छो न आहे ॾिनी वई। JUI जा जेके अॻवान आहिनि, जेकी सेकेंड टियर लीडरशिप आहे, उहा आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां मुख़ालिफ़त करे पई ऐं इहो तासुर ॾिनो पियो वञे त हू आइनी तरमीमुनि में हुकूमत जो साथ न ॾींदा। मौलाना फज़लुर रहमान बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते इहो चई चुका आहिनि त उहे इन्हनि आइनी तरमीमुनि में हुकूमत जो साथ न ॾींदा। पर इहे ख़बरूं बि साम्हूं अची रहियूं आहिनि त JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सां हुकूमती इतिहाद जा मामला तइ थी विया आहिनि ऐं JUI आइनी तरमीमुनि में हुकूमत जो साथ ॾियणु वेंदी ऐं इहे ॿुधायो बि वञे पियो, इहे ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त इहे 21 अक्टूबर ताईं थी सघे थो हीअ आइनी तरमीमूं मंज़ूर कराई वञनि। पाण ते डिस्कस कंदासीं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज़िया निगार मैडम असमा शिराज़ी साहिबा असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैडम, आपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। मैडम, आइनी अदालतें और जो बनने जा रही हैं या ये आइनी तरामीम के हवाले से हमने देखा कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बात की है, तो आपको लगता है कि ये 25 तारीख तक जो डेडलाइन बिलावल साहब बता रहे हैं, इसमें ये मामला हल हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तो यही कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और ये इस वक्त जो है वो डू और डाई वाला मसला बना हुआ है कि करना ज़रूरी है हुकूमत के लिए, वरना उनके ऊपर भी एक तलवार जो है वो लटक जाएगी और अपोजिशन के लिए भी इसको रोकना जो है वो बहुत अहम हो गया है। तो इस तरह लगता है कि पूरी जो सियासत है वो इन आइनी तरामीम के इर्द गिर्द घूम रही है और यही वक्त है जिसमें कि फैसला कुन जिसे कहना चाहिए वो ये कुछ हफ्ते होंगे, अगले या 2 हफ्ते जो है खास करके ये बहुत ही अहम हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आइनी अदालत बन जाती है और ये तरामीम हो जाती हैं जिसके लिए हुकूमत को भी नंबर भी पूरा करना है और मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर भी उनका नंबर पूरा नहीं होता, पॉलिटिकली भी उनके बगैर उनका वेटेज नहीं होगा और उसको भी सामने रखना है और उसके साथ साथ जो नंबर रह गया है उसको भी लेना है। तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए और ऐसे में कल बिलावल साहब का ये कहना कि हमारी कोशिश है कि 25 से पहले करें, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी सिलसिले में आज आपने देखा भी होगा कि उनकी मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ हुई है और वो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी आइनी मसवदे के हवाले से ही बातचीत जो हमारी इतलात हैं उस पर हुई है और उसमें जो मुश्तरकात हैं और जो आगे के लाए अमल है, जो उसमें एतराज़ात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF को भी एतराज़ात हैं, क्योंकि तय यही हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ बात करेंगे जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN के साथ बात करेगी और उसके बाद ये दोनों जमातें जो हैं वो एक मुश्तरका मसवदे के ऊपर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है और नवाज शरीफ साहब का भी यहाँ मौजूद होना और यहाँ पे रहना इस बात का की नमाजी कर रहा है कि ये जो इस वक्त अमेंडमेंट्स हैं इनको करने के लिए खुद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद में आके बैठना पड़ा है। अच्छा मैडम, अगर बात करें जो फौजी अदालतें हैं या मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तरामीम के हवाले से जो पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत की है और बाकी सियासी जमातों के अंदर भी एक डेड लॉक है, तो क्या इन तरामीम के हवाले से क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर पाएगी? मेरा ख्याल है कि हुकूमत कम्प्लीटली इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी पे ही डिपेंड कर रही है और उस डिपेंडेंसी की वजह से यानी पीपल्स पार्टी ही लीड कर रही है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज को और उसमें से बहुत सारी जो चीज़ें जिनके ऊपर एतराज़ात थे, मसलन मिलिट्री कोर्ट्स की एक शिक डाली गई थी PMLN की जानिब से या उनके ख्याल में पीपल्स पार्टी या JUI के ख्याल में कहीं और से आई थी, वो भी अब इसके अंदर से निकल चुकी है और इसी तरह से उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ाने की बात थी या हाई कोर्ट्स को लिमिट करने का मामला था, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी और JUI के काफ़ी इख्तलाफात थे, जिसको कि अब
کہا جا رہا ہے کہ ختم کر کے صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹس تک جو ہے وہ رکھا جائے گا. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ پہلے دیکھا جائے گا، اور جب یہ پیکج ہو جائے یا یہ ترامیم ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جایا جائے گا یا آگے بڑھا جائے گا، وہ پھر مستقبل میں ہوگا. لیکن تاحال جو ہے وہ اگر آئینی کورٹس بنتی ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کی جاتی ہیں کہ چیف جسٹس کون ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کی نامینیشن کیسے ہوگی، اس کا پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت لگائیں گے، یا سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس لگایا جائے گا وہ سینئر موسٹ ہوگا یا پھر پینل آف ججز میں سے ہوگا. یہ بہت ہی اہم معاملے ہیں جن کو کہ نٹی گریٹی میں چیک کرنا ہے. پھر کمیشن کس طرح سے بنے گا، جو پارلیمانی کمیشن ہوگا جس میں کہ ججز بھی شریک ہوں گے، اور اس پہ بار کونسل بھی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے لا منسٹر بھی ہوگا، اٹارنی جنرل بھی ہوگا. یہ جو کمیشن ہے یہ پھر منتخب کیسے کرے گا ججز کو، یہ کافی کمپریہنسو کام ہے اور کافی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ طے کرنے والی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول 15 سے 16 تاریخ تک تو وہ خود بہت مصروف ہے، کیونکہ ان کی تنظیمی بنیادوں پر ان کی تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے اور الیکشنز بھی ہیں جس کی رپورٹ ان کو الیکشن کمیشن کو دینی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی. تو میرا خیال ہے 15-16 تک تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے بعد 17 یا 18 تاریخ کو جو ہماری بھی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ تمام ایم این ایز ایم پی ایس کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہاں آ جائیں تو اور یہاں پہ موجود رہیں. تو اگر ایسا ہوا تو پھر کہ ہوم ورک پورا ہوا، نمبرز پورے ہوئے، تو 17 سے 18 کے درمیان پھر اس کو ٹیبل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ممکنہ طور پر 21 تاریخ تک جو ہے وہ اس کی کوئی منظوری کے امکانات بن سکتے ہیں. مگر ابھی نمبرز کیسے پورے کرنے، میں خیال ہے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور اگر جے یو آئی ایف ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو پھر تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. اچھا میڈم، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حکومت کا آئینی ترامیم کے حوالے سے موقف بڑا واضح ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی بڑا واضح ہے، تو ابھی تک حتمی مسودہ جو ہے وہ ابھی شیئر نہیں کیا گیا کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی، نہ ہی ابھی تک کوئی میڈیا کے ساتھ یا کسی صحافیوں کے ساتھ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کب تک مسودہ پیش ہو سکتا ہے؟ مشکلات کیا ہیں کیونکہ یہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک میڈیا کے اندر تو ڈیبیٹ جو تھی وہ بلاول بھٹو صاحب نے شروع کی ہے، اور کسی حد تک نکات بھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ ان کے جو وہ سوچ رہے ہیں، اور اس میں پھر انہوں نے ہمارے انٹرویو میں تو خاص کر کے صاف کہا تھا کہ ہم صرف اور صرف آئینی عدالتوں کے اوپر بات کریں گے، اس کے علاوہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ضروری بھی ہے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے یعنی ان ترامیم کے اوپر سب سے مناسب بات تو یہی ہوگی کہ پارلیمان کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جائے. تو اگر یہ مسودہ فائنل ہو گیا اور پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کو کمیٹی میں بھیجا گیا اور پھر کل اسپیشل کمیٹی کا بھی اجلاس ہے اس میں بھی اس کو پیش کیا گیا، تو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں. پبلک اوپینین کے لیے پیش کرنا نہ آئین کے اندر لکھا ہے نہ کوئی اور چیز ہے. البتہ یہ مناسب طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا پیش ہوتا ہے، اس کی جزیات کیا ہیں، اس کے اوپر کیا ہے. پارلیمنٹ آئین کے تحت یہ تھوڑی ہے کہ ٹی وی چینلز کے اور ٹاک شوز کے اندر پیش کیا جائے. تو یہ ایک چیز جو ہے کافی امپورٹنٹ ہوگی جس کو کہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کب پیش ہوتا ہے اور اس کی فائنل جو شکل ہے وہ کیا نکلتی ہے. اچھا میڈم، بس آخر میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ جو اب عدلیہ کے اندر متعدد بیانات آ رہے ہیں، پی ٹی آئی وکٹمائز کر رہی ہے ججز کو، تو کیا جسٹس منصور علی شاہ کے آنے سے کوئی حکومت پہ کوئی مطلب پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے یا کوئی دوبارہ الیکشن کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ پریشر تو خود عمران خان صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ سے ہی سامنے آ گیا تھا، اور پھر ججز کی طرف سے بھی جس طرح سے اچانک آ کے اور چھٹی والے دن یا ہفتے کے دن ان کا ایک وضاحت کا آنا، اور پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اور باقی چیزیں، اس سے بھی کافی شکوک و شبہات حکومت کے دل میں ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور پھر وہ حلقے کھولیں گے اور پھر الیکشن کو آڈٹ کرائیں گے اور پھر الیکشن کو کالعدم قرار دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی حکومت کے اندر ایک یہ دھڑکا ضرور موجود ہے. لیکن جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سپریم کورٹ اور انتظامیہ کے بیچ، اور انتظامیہ میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ عدلیہ کی شاید جو ہے وہ بات نہ سنی جائے.
اور کچھ دن پہلے اسلام آباد کے اندر یہ بات بھی بہت زیادہ تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ دو بینچ جو ہے وہ پیرالل کام کریں، اور یہ نہ ہو سکا، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی وزڈم کے ساتھ جو ججز تھے انہوں نے اس کو ناکام بنایا کہ اگر یہ ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک بڑی ایک بٹر ہسٹری جو پہلے رہی ہے سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں اس کو دہرایا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اگر سپریم کورٹ کے ججز پیچھے ہٹے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی قسم کی جو ویزیبل محاذرائی ہے اس کے اوپر آئیں گے. مگر اگلے چند ہفتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنا عدلیہ ہے جس میں سے مختلف لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں اور وہ بہت اسٹرانگ رائے ہے. تو یہ محاذرائی کیا نتیجہ لائے گی؟ میں خیال ہے اس محاذرائی کو ختم کرنے کے لیے بھی اس ڈسٹ کو بیٹھنا پڑے گا، اور یہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے یا آئینی کورٹ کے حوالے سے فیصلہ ہے یہ پارلیمان کو کرنا ناگزیر ہو جائے گا. میڈم بس اگر ایک آئی پی پیز کے حوالے سے اہم خبر آئی ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کا تھوڑا سا تجزیہ لے لیں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے معاہدہ ختم کر رہے ہیں جس سے 60 ارب سالانہ جو ہے وہ عوام پر برڈن کم ہو جائے گا. اراؤنڈ اباؤٹ 42 آئی پی پیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، اکثر فنکشنل ہیں. تو کیا یہ آئی پی پیز سے جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے؟ چھڑا کر عوام کو ریلیف دیا جائے تو کیا حکومت کو باقی بھی سوچنا چاہیے باقی آئی پی پیز کے حوالے سے؟ بالکل سوچنا چاہیے. بہت سارے جو معاہدے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غیر متوازن معاہدے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی کھل کے بات جو ہے وہ مختلف لوگ کر بھی رہے ہیں، خاص کر کے جو انرجی اسپیشلسٹ ہیں، اور خود پرائم منسٹر کو بھی میرا خیال ہے اس بات کا احساس ہے. جبھی تو حکومت کو ریلیف دینا ہے، ان کا سروائیول بھی اسی میں ہے. تو اب یہ آئی پی پیز کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک سنجیدگی نظر آ رہی ہے. بہرحال تو دیکھتے ہیں اب اس سنجیدگی تو تب مزید نظر آئے گی کہ کچھ اور معاہدے بھی جو ہیں وہ ختم ہوں اور عوام کو واقعی ریلیف ملے. جیسے آج اویس لغاری صاحب کا سٹیٹمنٹ آ رہا تھا کہ 10 روپے سے بھی کم ان کی کوشش ہے کہ وہ بجلی کے ریٹس کو لے کے آئیں. تو اگر وہ 10 روپے نہیں بھی کرتے، وہ 20 روپے پہ یا 18 روپے پہ بھی لے آتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی اور عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. اس کی ضرورت ہے. ورنہ اگر صرف آپ نے نعرے لگانے ہیں اور آپ کو لوپ ہولز کا پتہ ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ عوام کی چمڑی ادھیڑنے کا پروگرام رکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے صرف باتوں سے تو بات نہیں بنے گی. کچھ کر کے دینا پڑے گا تاکہ عوام کی زندگی میں سکون آئے، اور وہ جو غیر اور ناجائز قسم کے جو بلنگ ہے اس سے ان کو جو ہے ان کی جان چھوٹے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میڈم اسما شیرازی صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار میڈم اسما شیرازی صاحبہ جی اواں ॻाल्हि ॿोल ॿुधी वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ जॾहिं पाण ॿीहर हाज़िर थींदासीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. धरती टीवी तरफ़ां हैदराबाद जे रानी बाग में फेस्टिवल मुनक़िद कयो वियो आहे जेको सुभाणे खां शुरू थिए पियो. 11, 12 ऐं 13 तारीख़ ताईं इहो फेस्टिवल जारी रहंदो. छा हिन फेस्टिवल में थींदो ऐं कहिड़ियूं नयूं शयूं हुन में थियण वञनि पियूं, पाण डिस्कस कंदासीं. वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक.